لیکن بس وہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ آدھے تک آیا اور ہمیں دیکھ کے پھر واپس آیا۔ قالو کہنے لگے اگر کھا گئے اس کو بھیڑیا اور ہم ہیں ایک جماعت اس وقت ہم تاوان میں ہوں گے۔ فلما ذهبوا به جس وقت لے گئے یوسف علیہ السلام کو، یہاں پر مفسرین نے لکھا ایسا چانٹا مارا، ایسا اٹھا کے پٹکا، پتہ نہیں کیا کیا مفسرین کو یاد آئی۔ فاجمعوا اور انہوں نے اتفاق کیا یجعلوا فی غیابۃ الجب کہ ڈال دے یوسف کو ویران کنویں میں، باولے کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے دل میں ڈالا یوسف کے لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا کہ آپ بتائیں گے ان کو یہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو یاد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ غمگین زیادہ نہ ہو، ایک وقت آئے گا اور یہ سارا داستان آپ سنائیں گے اور یہ آپ کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا ہوگا۔ یہ تفسیر درست اور صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تفاسیر ہے وہ سب آراء ہے قاصدہ۔ یوسف کو تو کنویں میں پھینک دیا اور اب بیٹھے رہے، جب رات ہو گئی نا تو ایک بکرے کو کاٹا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص جو نکالی تھی اس کو خون میں لت پت کر لیا، اور پھر اندھیرے میں آ کر جب اپنے گھر پہنچے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا، ہائے شور شرابہ، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ہم جنگل میں پھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اس کو سامان میں بٹھایا تھا، بس بھیڑیا آیا کاٹ دیا اس کو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو، یبکون روتے رہے۔ کہتے تین آدمیوں کے آنسو پر اعتماد نہ کرنا، ایک شیعہ، دوسرا پیر اور تیسری عورت۔ آنسو ان کے اختیار میں، پیر بھی مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے اس کے بعد بالکل صحیح صلاح فرمائی نہیں، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تاکہ مرید کہیں کوئی حضرت کتنے نورانی آدمی ہے۔ اور عورت بھی یار آپ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتے، مجھے نظر انداز کیا اور یہ میرے کچھ نہیں ہے، میں مر گئی، بس کڑ آپ کی ضرورت کر۔ اب خاوند جو ہے انسان ہے، بشر ہے، وہ غریب سوچتا ہے شاید میری طرف سے ظلم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ ایک فن ہے، مستقل قسم ہے اس کا یہ۔ اور تیسرا رافضی بے ایمان، وہ میں اسے رونا شروع ایسے خاموشی اور اب حافظ بیٹھے تھے، ماتم کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضرت حسین قتل ہو گئے۔ کہا کب؟ کہا اس وقت۔ کہا میں نے سمجھے کہ آج قتل ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ قاضی شریح کی عدالت میں خاتون آئی اور آتے ہی رونا شروع کر دیا، تو قاضی شریح اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہوا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کتنا رو رہی ہے، اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ برادران یوسف قرآن میں روئے تھے جھوٹے، اسی طرح جھوٹی روتی ہے، یہ سائلین کو نہیں دیکھتے۔ ایک سائل آیا، حضرت ماشاءاللہ بہت یہ ہے وہ نور ہے، میں نے کہا جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تیری لاٹھی پھینکنے کی تھی، میں نے کہا مجھے ڈرانے والا ہے، سب فراڈ دھوکہ بازی۔ اب تو بس بالا کوٹ مانسیرا گڑی حبیب اللہ اور مظفرآباد ابھی آنا ہے وقت میں۔ السلام علیکم۔ وہاں سے میں آیا، میں نے کہا جا وہاں یا مر چکے یا زخمی ہو چکے ہیں، تو کا اس لیے ان کے نام پہ چندے کھانا ہے۔ بے ایمان بے ایمان۔ کراچی کے سیٹوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ خود جا رہے وہاں دینے کے، اللہ ان کو جزائے خیر ہے۔ آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو اور رو رہے تھے، یا رب، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم جا چکے تھے، نستبق، دوڑ لگا رہے تھے، جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا،
اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ اور آپ نے خود بھی کہا تھا کہ بھیڑیا کھا سکتے ہیں، بھیڑیا نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ نہیں ہے باور کرنے والے ہم پر، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لے آئے حضرت کی قمیص پر لہو جھوٹا لگا کر۔ قال، حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گڑا ہے تمہارے نفسوں نے کوئی سازش، فصبر جمیل، صبر خوب ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگوں گا ان باتوں پر جو تم بولتے ہو۔ قمیص جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھی تو حضرت یعقوب حیران ہو گئے، قمیص بالکل صحیح سلامت ہے، بالکل صحیح سلامت، تو جھوٹا کسی نہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے نا، حقیقت تو ہوتی نہیں۔ ہمارے اس مسجد میں یہاں محلے میں ایک خاتون رہتی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی میں ہیڈ کی ڈپارٹمنٹ کی، وہ کہیں حج کے لیے گئی، عقیدت رکھتی تھی، تو اس نے گھڑیال لے آئی اور وہ یہاں لگا۔ میں نے ایسے کہہ دیا کہ یہ گھڑیال سونے کا ہے، خوبصورت ایسا تھا جیسے سونے کا بناؤ۔ تو یہاں ایک مؤذن تھا، پہلے ایک اور مؤذن تھا، یہ مؤذن یہ بہت شدید ہے، تو وہ گھڑیال کہیں اتر گیا۔ میں جاتا تھا بنوری ٹاؤن پڑھنے، جب واپس آئے گھڑیال نہیں، کمیٹی والوں نے کہا گھڑیال نہیں، میں نے کہا وہ تو لے لیا ہوگا۔ چند دن جب گزر گئے، سب بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کوئی سونے کا گھڑیال، مؤذن نے کہا سونے کا کام تھا، میں نے کہا نہیں تھا، کہا نہیں تو تھوڑے، اچھا ٹھیک ہے، پتہ تو چل گیا۔ سب نے کہا نکال لایا، اس سے لے آیا واپس، خود ہی منہ سے نکلا، آیا سڑی تھے پٹکڑا ہوگا، خلق ناس تو خبری کو لندے اور کوئی سستے سے کہو گیا نا کہا، ہمیں بھی نیچے ہی ہوئے، عمدہ کا رسی بھر لے کر، یہ سستے سے کہو گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، لے آئے حضرت کی قمیص پر خون جھوٹا لگا کر۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت نے فرمایا بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش۔ حضرت یعقوب یہ تو سمجھ گیا کہ سازش ہے، لیکن آگے حضرت یعقوب نے کہتے کوئی کاروائی نہیں کی بالکل، تو یا تو امر الہی سے منع کر دیے گئے، اور یا یہ کہ کاروائی کر چکے ہیں لیکن کیونکہ مفید ثابت نہیں ہوئی، اس لیے رب العزت نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بشری کوشش ہے تو کی ہوگی، لیکن آزمائش کی، آزمائش انسانی تدبیروں سے ٹلتی نہیں ہے، انسانی توبے سے ٹلتی ہے۔ یاد رکھنا، آزمائش تدبیر سے نہیں جائے گی، توبے سے جائے گی۔